سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں. پہلے استاد ماں اور باپ ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی. جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے. تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے. پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیونت ہوتی رہتی ہے. تہذیب جس کو کہتے ہیں نا، تہذیب سکھاؤ. تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا. جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو گول خوبصورت پروان چڑھتا ہے. لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے، اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے. تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا. انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا. فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے. اور ان ماں سے پوچھتا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے ہیں، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے ہیں. جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں. ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی. ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے گی؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں. یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہیں. کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے. اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا، کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے. سانو پیسے دے چھوڑو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سی ہوتی ہیں خود تو اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں. میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی. تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں. تو وہ 18 ماہ کے بچے کو چھوڑ کے جاتے. 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں. پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے. کہ انہوں نے ظلم کیا ان پر. ان کو 3 سال کی عمر، میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ پڑھو. اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو. 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ. 10 برس بچے کو کیا کرو؟ سینہ دو، گود دو، کمپنی دو. لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے. اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کم وقت نے تباہ کر دیا ہے. کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو. آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں. تو یہ چلتی نہیں. ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بات بند ہو جائے گی، میں نہیں بول سکتا. تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے. بچہ وہاں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی ہے. تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے.
زبردست. بیوی بات کر رہی ہے, خامن بات سن رہا ہے, خامن کا فون بجتا ہے اور کہتا سوری میں کال لے لوں, تو یہ بیوی کی عزت نفس کا چوٹ ہے. خامن بات کر رہا ہے, بیوی سن رہی ہے, بیوی کے فون کی کال بجتی, سوری میں کال لے لوں, تو یہ خامن کے عزت نفس کا چوٹ. ہم وقت جو دیتے ہیں وہ بہت ہی غیر معیاری ہوتا ہے. آپ کی سب سے قیمتی متاع تو اولاد ہے. اب آپ جو کاروباری لوگ ہیں, آپ نے بیڈ رومز کو بھی کاروبار بنا دیا ہے, اور تو اور ٹوائلٹ کو کاروبار بنا دیا ہے. ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے ہوتے, میں نے کانوں سے سنا. ایئرپورٹ پر بعض وہ رش ہوتا ہے اور لوگ باہر انتظار میں ہوتے ہیں, تو میں نے کانوں سے سنا سودا آ گیا ہے, مال آ گیا ہے, چکوا دو, باہر لائن لگی ہوئی ہے. تو آپ لوگ تو ٹوائلٹ میں بھی یکسو نہیں ہیں, آپ کے بیڈ روم نہیں رہے, وہ بھی کاروباری دفتر بن گئے. آپ کے لاؤنج, آپ کا ڈائننگ, میں نے پروجیکٹ کو لکھا اربوں کا تھی. تم کھان پر بیٹھے, اس کی بات انہیں کام سے لگا اور کھا رہا ہے اور کھا دے رہا ہے. میں نے کہا چلو انہیں مک دیے. کھانا ختم ہونے تک کان ادھر تھے اور ہاتھ ادھر تھے. جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا دماغ سارا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے آواز کی طرف, تو آپ کے میدے پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ زہر بن جاتا ہے اور پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں. کیسی کیسی بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اپینڈکس کا آپریشن تھا, تو یہ میو ہاسپٹل میں کرنل امیر الدین ہوتے تھے اس وقت, بہت بڑے سرجن. ان کو جب لے گئے آپریشن تھیٹر تو ان کو بے ہوش کرنے لگے. تو کہنے لگے وہ کی کریں دے بھائی ہو, میں کہا جی دونوں بے ہوش کر رہے ہیں. کیوں؟ تھوڑا آپریشن کرنا. اس نے کہا میں اپنا چیتا کبھی نہیں کھڑایا, میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی عقل کبھی ہاتھ سے جانے نہیں. تو پھر آپ کا آپریشن کیسے کریں؟ کہا میں بے میں کروں. ہوش و حواس میں آپریشن کرو ہے. میرا بھی اپینڈکس ہو اور میں ہوش آنے کے بعد بھی 3 دن تک کرتا رہا. میرے دادا نے تو کرنا امیر الدین نے 100 روپے نکالا اور میرے دادا کو دیا. تو وہ فرمانے لگے جڑیاں چوری کرتی ہیں اور نرسیں یہ نند دیش میں اللہ میں پہلے قوم دیکھتے ہوئے اے نند دے طاقت کہاں سے آئی. پہلے تو ماں باپ کو میں کہوں گا کہ پہلے آپ ٹیچر بنو. ہمارے اسکول میں پڑھانا آج استاد اور شاگرد والا کام نہیں ہے. ایسے ایک لطیفہ ہے, بچے اور ٹیچر نے بچوں سے کہا بچوں کہو CUP سب کا. تو وہ بچے کہنے لگے میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں کہو CUP سب. انہوں نے پھر کہا میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا, کپ نہیں بن سکتا. تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں, اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے. یہ اتنے ظالم لوگ, اور AC ان کے بند, AC لگے ہوتے ہیں, چلتے نہیں ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے, فل ایئر کنڈیشن, کوئی کمائی کے لیے نہیں, لوگوں کی خدمت کے لیے. فلی ایئر کنڈیشن, سردیوں میں فلی ہیٹر, گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن, اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے. اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے, اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے. تو یہ ادارے تو ظالم ہیں. انہیں تعلیمی ادارے کہنا, یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں, انہیں کیا گلا دوں. ان کے مالکان کو, یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. میں 11 سال کا تھا,
جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے، ایک سینٹرل ماڈل، ایک سینٹ اینتھنی۔ سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل۔ تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا۔ تو 3 سال میں روتا رہا، 3 سال مسلسل، کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑے، اوپر سے ماں کی شکل نہ، اور ہاسٹل کی ایک پیارے والی زندگی۔ تو میرے جو نیوران تھے نا، میں 11 سال کا تھا، والدین کے پیار میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا۔ تو گستاخ تھا۔ جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں فرمانبردار بھی ہو گیا، با ادب بھی ہو گیا، خدمت گزار بھی ہو گیا، لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی۔ تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ طاہر میاں جسٹ ماشاء اللہ، اور کہ جیسے کے اندر ایسا پیار نہیں اٹھتا۔ ہاں میں ظاہری طور پہ کرتا ہوں، لیکن ایکسپریشن ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے اٹھتی ہے محبت، وہ میرے اندر کوئی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ خود ہے، اس عمر میں مجھے اپنے سے جدا کیا جس عمر میں مجھے صحبت چاہیے اور ان کا پیار چاہیے۔ تو 3 سال میں روتا رہا، اس کے بعد دل سخت ہو گیا، پھر بس لاہور کے شوق ہو گئے، پھر گھر جانا مشکل ہونے لگا، چھٹیاں بھی اللہ کرے لاہور ہی گزر جائیں۔ تو میری بات اس پر لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ بچے کو انسان بنانے کا کام اللہ نے زیادہ ذمہ داری ماں کی رکھی ہے کہ باپ نے باہر کے کام بھی کرنا ہے، اس لیے عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھتے۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر کسی کی بیٹی کی بن سکتا ہے مہر، چاہے آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو، بیٹی کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا۔ یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا، یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک، اس آنے والی کے ذمہ کمانا نہیں ہوگا، جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمہ ہے کما کے دینا۔ تو پھر اس کے ذمہ کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں، جانوروں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے، انسانوں کے لیے نبی آئے۔ اب شیر کے سامنے پٹھے رکھ دو کھائے گا، اور بکری کے سامنے گوشت رکھ دو وہ کھائے گی، جتنے مرضی ڈنڈے مارو نہیں کھائیں۔ ان کو پتا ہے رکھو، انشاءاللہ سب ہم سے بھی پہلے کھائیں گے۔ ہمارا مطلب ہے شوگر والے، آپ دیکھ لو شوگر والوں کہ وہ اپنے من کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، ادھی گولی بات کھا لو۔ اپنے علم کے خلاف انسان میں کرنے کی طاقت ہے، جانور میں اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ وہی کرے گا جو اللہ نے الہام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں نیکی کا الہام کیا ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن پھر بھی سب کچھ ہوتا ہے چونکہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے۔ پہلی جو تعلیم ہے وہ ماں کی گود ہے۔ امان اللہ خان افغانستان کا حکمران تھا، تو انگریزوں نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اطلاع ملی کہ شکست ہو گئی اور بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس نے اپنی بیگم کو بتایا، وہ کہنے لگی یہ خبر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ غصے ہو گیا، تو گھر میں بیٹھی کیسے باہر کی خبر کو جھٹلا رہی ہے؟ کہ بس دیکھ لو، میرا دل نہیں مانتا، یہ خبر غلط۔ تھوڑے دنوں کے بعد فون تو ہوتے نہیں تھے، چل کے اطلاع آتی تھی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی اور آپ کا بیٹے کو اللہ نے سرخرو کیا۔
تو اب امان اللہ خان نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ تو نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی، جبکہ دشمن بھی بہت طاقتور تھا. ایک افغانستان تھا جہاں انگریز شکست کھاتے رہے، باقی تو انہوں نے پورا ہندوستان کھا لیا تھا. تو امان اللہ خان کی بیوی نے کہا کہ جب اس کا حمل ٹھہرا تو میں نے حرام لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، بلکہ جس پر مجھے شک بھی ہوا میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور جب یہ پیدا ہوا تو پورے 2 سال میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. پہلے 2 نفل پڑتی تھی پھر دودھ پلاتی تھی. پورے 2 سال میں ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اگر تم یہ کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں اس کو مان لیتی، لیکن ایسی حلال غذا، ایسا پاکیزہ دودھ پی کر تم کہو کہ وہ بھاگ گیا، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے. یہ پہلی معلمہ ہے، ایک بادشاہ کی بیگم ہے. اور یہ تو پہلا معلم ہمارا ہے ہمارے والدین. تو پہلے آپ لوگ سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پرائم ٹائم دیتے ہیں، اور جو ٹائم دیتے ہیں وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے. پہلی تربیت آپ گھر سے شروع ہوتی ہے. اسکول والا کام تو ختم ہے، وہاں تو سی او پی سب ہے، سی او پی کب نہیں ہے. مجھے سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، میں تو میرے ٹیچر تھے دینیات کے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے. تو ان کے پاس بیٹھے تھے ہمارے اردو کے ٹیچر عاصم صاحب، سب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ پیپر چیک کر رہے تھے، تو انہوں نے نا فٹ بال کا آنکھوں دیکھا حال، یہ کوشچن تھا. تو اس میں ایک جگہ اس لڑکے نے لکھا، میں اسے اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس نے گیند کو ہٹ لگائی تو اس پر انہوں نے گول دائرہ لگا دیا. تو نذیر صاحب نے پوچھا کہ یہ غلط کیوں کیا ہے، اس پہ کراس کیوں لگایا؟ کہا یہ اردو کا پیپر ہے. تو اس میں کہنا تھا ٹھوکر لگائی، ہٹ لگائی انگریزی کا لفظ ہے، تو یہ غلطی ہے، اس لیے اس پر میں نے کراس لگایا ہے. تو جو انہوں نے آگے بات کی وہ بتانا چاہتا ہوں. تو پورا سینیریو آپ کو بتا دیا. میں اس وقت 8ویں میں پڑھتا تھا، 68 کی بات ہے. تو کہنے لگے نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا، سر آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا. تم جب بھی آؤ گے میں تمہیں مفت پڑھا دیا کروں گا، میں ٹیوشن نہیں لیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے علم کو بیچنے والا بنوں. تو کہاں وہ استاد اور کہاں اب یہ استاد ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دو گے. وہ دھمکی لگاتے ہیں میرے پاس ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دوں گا. تو نظام تعلیم نہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں، نہ کبھی کوئی ایسے درد مند آئے. اللہ کی تقدیر تھی قائد اعظم کو 1 سال کے بعد اٹھا دیا، لیاقت علی خان کو 3 سال بعد گولی لگ گئی. تو جو قوم اپنے محسنین کے ساتھ یہ حال کرے کہ وہ فٹ پاتھ پر 2 گھنٹے پڑے رہے، ان کی وین ایسی کم بختوں نے بھیجی جنہوں نے اپنے قائدین کا یہ سلوک کیا، تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی حکمران آنے تھے، جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ. سب سے بڑے معلم ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، یعلمہم الکتاب ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک رسول بھیجا جو معلم ہے، جو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے اور ان کو اخلاق سکھاتا ہے. آپ کا علم کیسا تھا؟
علمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب ہم نے آپ کو براہ راست علم دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں، آپ ایسا بولتے ہیں کہ ہم حیران ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہا علمنی ربی و احسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور اعلیٰ علم دیا، وعدبنی ربی و احسن تعلیمی، اور مجھے ادب سکھایا اور سب سے اعلیٰ درجے کا ادب سکھایا۔ یعنی آپ مائیں گلا کرتی ہیں بچے مانتے نہیں، بچے مانتے نہیں، بچے سنتے نہیں، اور میرے نبی نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز نیت باندھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا میں آیا اماں جان، میں آیا۔ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ نماز کون سی ہے؟ باجماعت۔ کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں، اور جہری نماز ہے، یعنی آواز کے ساتھ نماز ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے۔ کب؟ جبکہ معراج کا سفر بھی ہو چکا ہے، کعبہ حسین بھی ہو چکا ہے، پھر یہ تمنا ہے کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا۔ اور 57 سال بعد آپ حج پر گئے ماں کی وفات کے، 57 سال، 7 دن کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاں گہرا زخم دیر سے جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو گئے 2 سال ہو گئے، اچانک موت تھی، جوان موت تھی، تو اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 57 سال آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور ابوا پہنچ کر آپ نے اونٹنی کی لگام پہاڑوں کی طرف موڑ دی۔ راستہ یہ جا رہا ابوا، میں بھی گیا ہوں حضرت آمنہ کی قبر پر، یہ ابوا ہے، یوں سیدھا راستہ۔ تو آپ نے ایسے پہاڑوں میں اونٹنی کو موڑ دیا۔ تو جو قریبی ساتھی تھے ان کو تو پتہ تھا، لیکن 60-70 ہزار کا مجمع تھا، یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ اندر پہاڑوں میں گئے۔ وہ اتنی دشوار گزار جگہ ہے کہ وہ میں نے ایک دوست کی بڑی جیپ لی تھی، عرب دوست کی، یہ لینڈ کروزر بھی وہاں کام نہیں کرتی تھی، وہ ٹرک جیسی جیپ تھی، ان پہاڑوں کو پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے ایک رہبر ہمیں لے کر گیا، کچھ 70 فٹ اونچا پہاڑ تھا وہاں۔ تو وہاں آپ پہنچے، پہاڑ پہ چڑھے، اور ماں کی قبر کے سرہانے آپ ایسے بیٹھ گئے۔ یہ ایکشن بچے بناتے ہیں جب زیادہ دیر رونا ہو نا، زیادہ دیر رونا ہو تو پھر یہ گوٹھ مار کے بیٹھتے ہیں۔ ہم بھی اس پروسیس سے آپ سارے گزرے ہیں، میں بھی گزرا ہوں۔ تو آپ نے ایسے گوٹھ ماری اور سر گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے، اتنا روئے کہ داڑھی اور آپ کا جو تھا احرام بالکل ایسے ہو گیا جیسے پانی میں بھیگ گیا۔ اور کتنا سال ہو چکے ہیں؟ 57 سال، اور ماں کے درد کو نہیں بھولے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں گزاروں گا، آج رات میں یہیں گزاروں، کیونکہ وہاں تو 4 آدمیوں کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا آپ لوگ سب جاؤ ابوا، تو چند ساتھی ساتھ رہے، اور آپ نے وہ رات اپنی ماں کی قبر کے ساتھ گزاری۔ جو یہ ماں کا مقام ہے، اور اس کو عملی طور پر میرے نبی سکھا کے جا رہے ہیں۔ تو ماں کی ڈیوٹی اولاد کی تربیت ہے، کھانا پکانا بھی اس کے ذمہ نہیں۔
دودھ پلانا تک بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر وہ اپنے خامند سے کہے کہ مجھے تکلیف ہے میں نہیں پلا سکتی تو خامند کی ذمہ ہے کسی سے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. اس عورت کے ذمہ ہے اس بچے کو ایک انسان بنا کے بڑا کرنا. ہمارے بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، انسان نہیں بن رہے، جانور ہیں، بولنے والے جانور ہیں، بولنے والے. نہ جنہیں ماں کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہو، نہ کسی کی عزت کا احساس ہو، نہ اپنی عزت کا احساس ہو. ساری یونیورسٹیاں نشے میں ڈوبی پڑی ہیں. ہمارے زمانے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں FSC تک، تو کوئی نشے کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا. سگریٹ تھا، اس کے علاوہ کوئی نشہ تھا نہیں. تو ساری یونیورسٹیاں وہ آئس اور پتہ نہیں کن کن نشوں سے لڑکیاں لڑکے سب اس میں ڈوب گئے ہیں کہ استاد نے استاد ہونے کا کردار ادا نہیں کیا. پہلا استاد ماں اور باپ، پہلا استاد ماں اور باپ نے بچوں کو ٹائم دینا. ہمارے فیصل آباد کا ہی واقعہ ہے. ایک ٹیچر، اسکول ٹیچر پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی تو اس کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا. تو اس میں رول نمبر لکھا ہوا تھا، نام کی طرف اس نے غور نہیں کیا. تو سوال تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں؟ تو اس نے لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. یہ اس کا جواب تھا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، کیونکہ میرے ماں اور باپ جتنا فون کو ٹائم دیتے ہیں اتنا مجھے نہیں دیتے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسمارٹ فون بن جاؤں تاکہ مجھے توجہ تو ملے. تو اس کے خامند نے پوچھا تو تم کیوں رو رہی ہو؟ کب پتہ ہے یہ کس کا پیپر ہے؟ کہا نہیں، کہ یہ تیرے اور میرے بیٹے کا پیپر ہے. یہ بیٹے نے لکھا ہے، تیرے بیٹے نے، میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے ماں باپ اسے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، مجھے کم ٹائم دیتے ہیں. تو پہلے استاد تو آپ بیٹھے ہیں. پہلی بات تو میں آپ سے کروں، یونیورسٹیوں اسکولوں میں پڑھانے والے اب ٹیچر نہیں ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، انہوں نے تنخواہ لینی ہوتی ہے. ان کی بلا سے کوئی آئس پیتا ہے یا شراب پیتا ہے، ان کو اس کا کوئی پتہ کوئی نہیں. اپنی ڈیوٹی دے کر وہ چلے جاتے ہیں. چونکہ پہلے ٹیچر تو ماں باپ ہیں جنہوں نے کوتاہی. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ جو روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے. بتاؤ مجھے سب آپ مائیں بیٹھی ہو. 7 سال تک میرے نبی نے کہا نماز کا بھی نہ کہو. 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کی بات کرو. تو ان 10 سال میں کیا کرو ٹائم. میرے نبی سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، روزانہ. اتنی بڑی ذمہ داری. اب تو چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا نبی تو 7 بر اعظم کے انسانوں کا اور قیامت تک کے انسانوں جنات کا نبی، اور آپ روزانہ ٹائم نکالتے ہیں حسن حسین کے لیے. ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے، انہیں اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان کو ایسے کر کے پوچھتے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ تو ایک دن آپ یہی کام کر رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، کہنے لگے او اتنی بڑی سواری. تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے سوار حسن حسین. پھر ان دونوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب کو بٹھاتے اپنی کمر پر اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے. یہ پہلے ٹیچر ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری لے کر بھی ٹائم نکالتے ہیں. حضرت اسامہ ملنے آئے تو آپ نے، سردیاں تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر کے اندر کچھ نظر آ رہا تھا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی. اب امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے رائٹ سائڈ، امام حسین کو لیفٹ. بڑے اور چھوٹے ہونے کا فرق، رائٹ اور لیفٹ. کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ. اتنا تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں.